السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیوں اور بہنوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک ایسی دعا کے بارے میں جو ہر اس مسلمان کے دل کی آواز ہے جو چاہتا ہے کہ اللہ اسے حلال سے اتنا دے کہ حرام کی طرف دیکھنے کی بھی ضرورت نہ پڑے۔ یہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی تھی۔ یہ دعا صرف ایک الفاظ کا جملہ نہیں ہے بلکہ ایک پوری زندگی کی سوچ اور توحید کا اظہار ہے۔ اس میں 3 باتیں چھپی ہیں۔ نمبر 1 حلال کی چاہ ہے، نمبر 2 حرام سے بچاؤ، نمبر 3 اللہ پر پورا بھروسہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک وقت ایسا آئے گا کہ انسان کو فرق ہی نہیں رہے گا کہ جو کمایا وہ حلال ہے یا حرام۔ آج وہی دور ہے۔ ہماری روزمرہ کی زندگی میں حلال اور حرام کا فرق مٹتا جا رہا ہے۔ بزنس میں دھوکہ، بیاج، جھوٹ، رشوت، ہر طرف حرام کے جال بچھے ہیں۔ ایسے میں یہ دعا ہمارے لیے ڈال بن جاتی ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اس کے لیے وہ ایک راستہ نکال دیتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کرتا۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ حرام میں جلدی نہیں ہے، حلال میں برکت ہے۔ کبھی کبھی ہمیں لگتا ہے کہ حرام کام کرنے سے جلدی فائدہ ہوگا، لیکن وہ فائدہ استھائی ہوتا ہے، برکت نہیں دیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حرام کمائی سے پلا ہوا جسم جنت میں نہیں جائے گا۔ اس لیے یہ دعا صرف زبان سے نہیں، دل سے مانگی جانی چاہیے، کیونکہ جب انسان حلال چاہتا ہے تو اللہ اسے ایسا راستہ دیتا ہے جس میں برکت، امن اور سکون ہوتا ہے۔ حلال کمائی کی برکتیں، کہتے ہیں حرام میں بڑھوتری ہوتی ہے مگر برکت نہیں، حلال میں برکت ہوتی ہے چاہے کم ہو۔ حلال کمائی سے گھر میں نور آتا ہے، بچے آگیاکاری بنتے ہیں، دل میں سکون رہتا ہے اور اللہ کی رحمت اترتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود تجارت کرتے تھے اور ہمیشہ فرماتے تھے، سچا اور ایماندار ویاپاری نبیوں، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ اب بات کرتے ہیں اس دعا کے وظیفے کی، جسے اگر ایمانداری سے کیا جائے تو اللہ رزق کے ایسے دروازے کھول دیتا ہے جہاں سے انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ وظیفہ کا طریقہ، سب سے پہلے وضو کرے، کیونکہ پاکی برکت کی کنجی ہے۔ فجر کی نماز کے بعد 7 بار یہ دعا پڑھے، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اس کے بعد 3 بار سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھے، پھر دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کرے، اے اللہ تو میرے لیے حلال کو کافی کر دے، حرام سے بچا لے اور اپنے فضل سے مجھے غنی بنا دے۔ یہ وظیفہ 40 دن تک لگاتار کرے، انشاءاللہ تم دیکھو گے کہ رزق کے بند دروازے کھلنے لگیں گے، قرض ختم ہوگا اور دل سے بوجھ اتر جائے گا۔ ایک تاجر کا قصہ مشہور ہے، وہ بیاج کے کاروبار میں ڈوبا ہوا تھا۔ ایک دن اسے کسی نے یہی دعا بتائی، اس نے توبہ کی اور حرام کا کاروبار چھوڑ کر حلال کی طرف آیا۔ پہلے نقصان ہوا لیکن اس نے صبر کیا۔ کچھ مہینوں بعد اللہ نے ایسا فضل کیا کہ وہی آدمی اب سینکڑوں لوگوں کو روزگار دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے، جب میں نے حرام چھوڑا تب سمجھا کہ اصلی برکت کیا ہوتی ہے۔ یہی ہے اس دعا کی طاقت۔ جب انسان سچے دل سے حلال چاہتا ہے تو اللہ اسے ایسی منزل دیتا ہے جہاں کوئی حرام کی پرچھائی بھی نہیں پہنچتی۔ اس دعا کے روحانی اثر، اس دعا سے دل میں تسلی پیدا ہوتی ہے، انسان کے دل سے لالچ اور ہوس ختم ہوتی ہے، گھر میں امن و سکون آتا ہے، کاروبار میں برکت ہوتی ہے اور سب سے بڑھ کر اللہ کی رحمت لگاتار برستی رہتی ہے۔ کئی بزرگوں نے کہا ہے، جو بندہ حلال کے لیے محنت کرتا ہے اللہ اس پر فرشتوں کی دعائیں بھیجتا ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، اے لوگو، جو کچھ زمین پر حلال اور پاک چیزیں ہیں انہیں کھاؤ اور شیطان کے قدموں پر نہ چلو، اور ایک دوسری جگہ فرمایا، حرام سے بچو کیونکہ یہ دل کو سخت کر دیتا ہے۔ یعنی حرام صرف پیٹ کو گندا نہیں کرتا بلکہ دل کی روشنی بھی چھین لیتا ہے۔ اس لیے جو بندہ حلال کو پکڑ لیتا ہے وہ اللہ کے نور سے محروم نہیں ہوتا۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، ہم سب اس دور میں کسی نہ کسی طرح کی مشکل میں ہیں، کبھی پیسے کی کمی، کبھی کاروبار میں رکاوٹ، کبھی قرض کا بوجھ، لیکن یاد رکھو حلال راستہ ہی برکت والا راستہ ہے۔ اس دعا کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لو، صبح اٹھتے ہی نماز کے بعد اور سونے سے پہلے پڑھ لیا کرو، دیکھنا اللہ تمہارے حالات ایسے بدلے گا کہ تم خود حیران رہ جاؤ گے۔ اے رب تو مجھے اپنے حلال سے کافی کر دے اور اپنے فضل سے غنی بنا دے، اور اپنے فضل سے مجھے اتنا مالا مال کر دے کہ تیرے سوا کسی کا محتاج نہ رہوں، آمین۔